کی زندگی سادہ اور درویشانہ تھی۔ دیکھو جی، درویشی میں تو ہمارے پاس نہ کپڑے تھے، نہ جوتے تھے، نہ کچھ تھا، تو بس وہی ایک آدھی چادر کوئی ملتی سی کسی طرح سے، تو اس کی مجھے یاد ہے کہ وہ چادر لے کر اسی کی میں نے اس میں سے ایک تنگ سی قمیض بنائی، ایک چادر بنائی، تو اس طرح سے میں نے اس ہم لوگ گزارا کرتے تھے۔ بازار میں ہم جا نہیں سکتے تھے، بازار میں پھر بعد میں آہستہ آہستہ ہم نے جانا شروع کیا، تو ہماری حالت یہ تھی کہ جب ہم نے بازار جانا، کبھی کسی کی جوتی پہن لی، کبھی ٹوپی پہن لی، ایک دوسرے دوست کی ذرا بازار سے ہوئے، تو ایسی صورت تھی۔ قادیان کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر راسخ ہو گئی تھی کہ اس بستی سے جدائی ان کو کبھی منظور نہ تھی۔ درویشان قادیان نے اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں، عزیز و اقارب اور بعض نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے بیوی بچوں کی جدائی قبول کی۔ دنیا و ما فیہا کو خیر آباد کہہ کر بہت دکھ درد، پریشانیوں اور مصائب کا سامنا کیا اور درویشی کو سینے سے لگائے رکھا۔ میری بیوی نے الگ ہونے کی درخواست دے دی، وہ مرکز میں پہنچی ربا نے قادیان بھیج دی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ صورت حال ہے، جانا ہے؟ میں کیا اگر وہ آ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ میں جانے کو تیار نہیں۔ لوگوں کی لاشیں، لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے قادیان میں لاشیں لاتے ہیں کہ میں اپنی اس وقت لاش باہر لے جاؤں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جو اس کی مرضی یہ کرے، آنا ہے تو آ جائیں، یہ الگ ہونا تو الگ ہو جائے، میں قادیان نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علیحدگی سے بھی بچایا، ایسے حالات پیدا کیے۔ اس نے کہا کہ اب میں راضی ہوں، میں جیسی ہوں، میں الگ نہیں ہوتی، آپ رہیں، میں خوش ہوں، کیونکہ آپ نے میری درخواست کو رد نہیں کیا۔ اب زمانہ درویشی پر ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان میں سے اکثر منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر کا کامل نمونہ پیش کر کے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور اسی مرکز احمدیت قادیان کی مٹی ان کی آخری آرام گاہ بنی ہے، جسے بہشتی مقبرہ کہتے ہیں۔ 1991 کا وہ مبارک دن آیا جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع قادیان کی اس مقدس بستی میں آئے۔ حضور کا قادیان میں آنا، درویشان کا ملاقات کرنا اور حضور کے پاس گلے مل کر اپنے جذبات کو بیان کرنا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کی منظر کشی آسان نہیں ہے۔ 40 سال سے زائد کا عرصہ جو ضبط کے باندھ تھے وہ ٹوٹ گئے اور آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگے۔ حضور کی طرف سے تسلی اور تشفی بھی دی جا رہی تھی، حضور ان کی انتہائی دلجوئی کر رہے تھے، ان کے گھروں میں جا رہے تھے۔ حضور کی محبت تھی جس نے ان کے زخموں پہ مداوے کا کام کیا، اور جو ہجر کی گھڑیاں تھیں وہ دور ہوئی۔ اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ درویشان قادیان کے ساتھ خلفائے احمدیت کی دلی محبت رہی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے دورہ ہند کے دوران موجود درویشان کرام سے انتہائی محبت کے ساتھ ملاقات۔ سادہ اور غریب تھی جنتا، لیکن نیک نصیب تھی جنتا، فیض رسان عجیب تھی جنتا، ہر بندہ پرور تھا، اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ 10 جنوری 1992 عیسوی کو مسجد اقصی قادیان میں بیان فرمایا، اور جو بھائی ہمارے قربانی دینے والے ایک لمبے عرصے سے ان مقدس مقامات کی حفاظت کر رہے ہیں،
ہم ان کے دل کی گہرائیوں سے ممنون ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی احمدی بستا ہے وہ آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کو عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سن 2005 عیسوی میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز قادیان تشریف لائے تو آپ نے جماعت احمدیہ کے ان بطلان جلیل کو گلے لگا کر ان کی بے مثال قربانیوں پر خراج تحسین پیش فرمایا۔ سی شکر ہزاراں کرنے آ، لکھ حمد ثناواں کرنے آ، ہاتھ جوڑ سلاماں کرنے آ، اج خوشیاں دی برسات ہوئی، دن عید تے شب شب رات ہوئی، دن عید تے شب شب رات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مبارک دور دکھایا کہ 2005 میں ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز قادیان کے اس مقدس بستی میں تشریف لائے۔ درویشان کی اکثریت جو 313 پر تھی ان میں سے اکثر تو فوت ہو چکے تھے، چند ایک درویشان جو 20 سے کم تھے وہ بطور نمائندہ درویشان کے کھڑے تھے، اور وہ اس بات کا عملی تصویر تھے کہ ہم ان درویشان کو جو فوت ہو گئے ہیں ان کی نمائندگی میں اپنے پیارے آقا کے قادیان میں استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درویشوں کی اولادوں کو اور قادیان کے رہنے والے جو ہیں ہر فرد کو ان قربانی کرنے والے درویشوں کی یادیں زندہ رکھنے کی توفیق دے، اور اس وقت جو درویشان ان کے پاس ہیں، چند ایک رہ گئے ہیں، ان کی خدمت کی بھی ان کو توفیق دے۔ قادیان میں رہنے والا ہر احمدی اس مقام کو سمجھے جو دیار مسیح سے رہنے والے کا ہونا چاہیے۔ جب بزرگ اٹھتے ہیں تو نئی نسل کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اور جو زندہ قومیں ہیں ان کی نئی نسلیں جو ہیں پھر ان ذمہ داریوں کو بآسن نبھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ قادیان کے رہنے والے سب واقفین زندگی اور عہدیداران پہلے سے بڑھ کر پیار، محبت اور بھائی چارے کا ایک دوسرے سے سلوک کریں گے، اور یہ سلوک کرتے ہوئے نیکی اور تقوی میں ترقی کریں گے۔ قادیان کا رہنے والا ہر احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اولاد ہونے کے ناطے اس کا حق ادا کرے گا۔ قادیان میں خلفائے احمدیت کی واپسی کی آرزو لیے جو درویشان کرام اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، ان سب کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس مقام مقدس قادیان کو ایک بار پھر اس کے والیان کے سپرد کر دیں، اور ان کی حسرت یوں تھی: ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب